اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا اور اگر ہم نزلنا اتارتے الیہم طرف ان کی الملائکۃ فرشتے وکلمہم الموتى اور کلام کرتے ان سے مردے وحشرنا علیہم اور اکٹھا کر لاتے ہم اوپر ان کے کل شیء ہر چیز کو قبلم سامنے سے ما کانوا نہ ہوتے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لائیں الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ ولکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں۔ یہ سورہ الانعام کی 111 نمبر آیت شروع ہے اور 8واں پارہ اس سے شروع ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرنے والوں کے سامنے دلائل کے اگر انبار بھی لگا دیے جائیں وہ پھر بھی حق کو نہیں تسلیم کریں گے۔ یعنی کتنی واضح بات ہے کہ مردے کبھی کلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر ان کے سامنے کبھی مردے بھی کلام کرنا شروع کر دیں پھر بھی یہ جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ واسطے ہر ایک نبی کے عدوًا دشمن شیاطین الانس والجن شیطانوں لوگوں کے سے اور جنوں کے سے یوں ہی اشارے کرتے ہیں بعضهم بعض کی لا بعض طرف بعض کی زخرف القول غرورا منمہ کی ہوئی بات فریب کی دھوکے کی۔ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا رب تیرا ما فعلوہ نہ کرتے اس کو فذرہم پس چھوڑ دے ان کو وما یفترون اور اس کو بھی جو کچھ وہ باندھتے ہیں۔ شیطان کا تعلق آدمیوں کی دونوں اصناف یعنی انسانوں سے بھی ہے اور جنوں سے بھی، جو ان کو ہر وقت برائی پر اکساتا رہتا ہے اور جب تک وہ برائی کر نہ لیں اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ کوئی باہر سے آنے والی الا بلا نہیں بلکہ ہر نفس کے اندر ہی چلنے والی یہ چیز ہے، گویا یہ ایسا ہے جیسے ان کا تمام ہے، یعنی ان کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ اور تاکہ جھکیں طرف اس کی دل ان لوگوں کے لا یؤمنون کہ وہ نہیں ایمان لاتے بالآخرہ ساتھ آخرت کے وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ پسند کریں اس کو وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ کر لیں وہ ما ہم مقترفون جو کچھ وہ کرنے والے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ افغیر اللہ کیا پس سوائے اللہ کے ابتغی تلاش کروں میں چاہوں میں حکماً حکم کرنے والا وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے انزلہ جس نے اتاری الیکم طرف تمہاری الکتاب کتاب مفصلہ جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، مفصل بات کو بیان کرنے والی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ اور جو لوگ کے دی ہم نے ان کو کتاب یعلمون جانتے ہیں وہ انہو کہ وہ اتاری ہوئی ہے منزل من ربک انہو کہ وہ منزل اتاری ہوئی ہے من ربک تیرے رب سے بالحق کے ساتھ حق کے فلا تکونن من الممترین بس مت ہو تو شک کرنے والوں سے۔ اللہ کے علاوہ اور آخر کس کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اسی نے تو جو انسان کو بنایا ہے اور ساتھ ہی انسان کے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نے کتاب بھی نازل کر دی ہے جو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انسان کا حق تو یہ ہے
کہ بغیر کسی شک اور شبہ کے اس بات پر تسلیم کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کر لیتا، لیکن ہم نے پھر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے ہیں، کھا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہوئی بات رب تیرے کی، صدقم وعدلا، سچائی اور انصاف کی، لا مبدل لکلمات ہی، نہیں بدلنے والا واسطے باتوں اس کی، کہ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر کہا مانے گا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کہا مانے گا تو اے مخاطب، اکثر من فی الارض، اکثر ان لوگوں کا کہ بیچ زمین کے ہیں، یضلو کا گمراہ کر دیں گے تجھ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ان یتبعون، نہیں پیروی کرتے وہ، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکلیں کرتے ہیں۔ گویا روئے زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کا اگر کہا مانو گے تو بھٹک جاؤ گے، سمجھ لو۔ ان ربک، بلا شبہ رب تیرا، ہوا عالم، وہی ہے جو خوب جانتا ہے، من، اس شخص کو، یضلو کہ گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کی راہ سے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ راہ ہدایت کی وضاحت ہو گئی۔ اب آپس میں جھگڑا شروع نہ کر دو، بلکہ حقیقت کی طرف لوٹ آؤ کہ اللہ رب کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح کر رہی ہیں کہ اکثریت کا پیچھا نہیں ماننا، بلکہ پیچھا نہیں کرنا، بلکہ ہر اس چیز کا خیال کرنا ہے جو رب کریم کی طرف سے تعلیم کی گئی ہے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس چیز سے، ذکر اسم اللہ، کہ یاد کیا گیا ہے نام اللہ کا، علیہ، اس پر، وہوا، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیات ہی، ساتھ آیتوں اس کی، کہ نشانیوں اس کی، کہ مومنین، ایمان لانے والے، جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو بلا تعمل کھاؤ، بشرطے کہ وہ حلال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ چیز حرام ہو اور اس کے اوپر وہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ اناف کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ چھری پھیر دو، اور وہ کتے کے اوپر بھی آپ پھیرو گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو وہ مطلب وہ جو ہے کتا حلال ہے اور کھانا اس کا حرام ہے۔ بہرحال اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مطلب اللہ کا نام جس پر لیا گیا بلا تعمل کھاؤ، بشرطے کہ وہ حلال ہو۔ وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے، اللہ تاکلوا، یہ کہ نہ کھاؤ تم، مما، اس چیز سے، ذکر اسم اللہ، یاد کیا گیا ہے نام اللہ کا، علیہ، اس پر، وقد فصل لکم، اور تحقیق مفصل بیان کر دیا واسطے تمہارے، ما حرم علیکم، جو کچھ حرام کیا ہے اوپر تمہارے، الا، مگر، ما اضطررتم الیہ، جو مجبور ہو تم طرف اس کی، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بلا شبہ اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ، البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، ساتھ افواہوں اپنے کے، خواہشوں اپنے، بِأَهْوَائِهِمْ، ساتھ خواہشات اپنے کے، بغیر علم کے بغیر، ان ربک، بلا شبہ تیرا رب ہوا وہ، عالم، خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے نکل جانے والوں کو۔ حلال و حرام اللہ رب کریم کا کام ہے، جس کی وضاحت اس نے مکمل طور پر کر دی ہے، اور یہ مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ اس پر ایک مکمل مضمون میں کوشش کروں گا دینے کی، گفتگو کر کے، اللہ توفیق دے مجھے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، گناہ ظاہر، وَبَاطِنَهُ، اور باطن اس کا بھی چھوڑ دو، ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یکسبون الاسم، کماتے ہیں گناہ، سیجزون، جلدی جزا دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، اس چیز کی کہ تھے وہ کماتے۔ گناہ کی باتوں کو ترک کر دو، وہ گناہ چھپا ہو یا ظاہر۔
آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے جو کر رہے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے، یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، مما اس چیز سے، لم یذکر اسم اللہ، کہ نہیں یاد کیا گیا، نہیں لیا گیا، نہیں پڑھا گیا، نہیں ذکر کیا گیا اس چیز پر اللہ کا نام علیہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بلا شبہ وہ البتہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بلا شبہ شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ اشارے کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، طرف دوستوں اپنے کی، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ جھگڑے تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے کہا مانا ان کا، اگر تم کہا مانو گے ان کا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یاد رکھو کہ تم بھی مشرکوں سے ہوگے۔ جن چیزوں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان کو مت کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو نافرمان ہوگے، اور نافرمان ہوگے تو ساتھ ہی مشرک بھی ٹھہرو گے۔ اس لیے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پکاری گئی ہوں، ان سے ہر ممکن بچتے رہو، اجتناب کرو، کیونکہ ان کو کھانا اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور اللہ رب کریم کی ذات کے ساتھ شرک کے مترادف ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ الانعام کا آج 13واں رکوع ہمارا 14واں رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ توفیق دے، 8واں پارہ ہمارا شروع ہے، 8ویں پارے کا پہلا رکوع تھا۔ اللہ توفیق دے عمل کی، علم کی۔ ربنا لا